بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خطبات ہیں، خطبات حکیم علومت کے نام سے، یہ 32 جلدوں میں مل جاتے ہیں۔ 31 جلدیں جو ہیں وہ خطبات ہیں، اور 32ویں جلد جو ہے وہ فہرست ہے۔ اور یہ دین پر چلنے کے لیے بڑے اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے تو ان خطبات کو اگر وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے اندر دین کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے جو شیخ حضرت مولانا صوفی مسرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے کہ جناب حضرت کے جو واعظ ہیں، یعنی جو خطبات ہیں، ان کو ضرور پڑھو، بہت زیادہ۔ اور ہر ایک کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ جناب 2 مرتبہ زندگی میں کم از کم جو ہے وہ سارے واعظ جو ہے وہ مکمل کرے، 2 مرتبہ جو ہے، پہلے 1 مرتبہ پڑھ کے پھر جب ہو جائے پھر دوبارہ پڑھے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ انسان پڑھتا رہے اگر اس کو، تو انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت کی اصل میں جو زبان ہے وہ تھوڑی سی ذرا مشکل زبان تھی، تو وہ سمجھنے میں بعض کو ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا اس کو کرتے رہیں تو جو لوگ اس کو سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ ان کے معمولات کے اندر بھی آسانی ہوگی، اور جو بات سمجھ نہ آئے اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ اس کو کم سے کم سن لیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات میں سمجھ میں آ جائے گی، اور دین کا انشاءاللہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان تمام یہ جو ہمارے جو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اپنی اخلاص، یعنی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلا جو واز ہے حضرت کا، یہ پہلی جلد نمبر 1 ہے خطبات حکیم الامت کے اندر، جلد نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کا نام دنیا و آخرت کے نام سے یہ جلد مل جاتی ہے، پہلا جو اس میں سے جلد نمبر 1۔ اور واز جو ہے وہ پہلا المراد ملقب بھی تمییز المرغوبہ من المرغوبہ، یہ حضرت اس کا جو ہے یہ جو واز ہے یہ حضرت نے لیکن 1324 ہجری کو جو ہے یہ کیا گیا تھا۔ 1324، 100 سال سے بھی کتنے زیادہ ہو چکے، 1443 آ چکا ہے، تو اس میں سے حضرت نے وہ کیا تھا، اور اس کو لکھا جاتا تھا اور پھر اس طریقے سے اس کو چھاپا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے خطبہ جو ہے حضرت نے دیا اس کے اندر سے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے 21 تک حضرت نے پڑھی، جس کا ترجمہ جو ہے جو شخص دنیا کے نفع کی نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے، جس کے واسطے چاہیں گے، فی الحال ہی دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، اور وہ اس میں بدحال راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا، یعنی وہ برے حال کے اندر داخل ہو۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی صحیح کرنا چاہیے ویسے ہی صحیح بھی کرے گا، بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو، سو ایسے لوگوں کی صحیح مقبول ہوگی۔ آپ کے رب کی اس عطائے دنیوی میں سے بھی تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیوی کسی پر بند نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو نوازتے ہیں، کسی پر بند نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی، البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، کہ اصل میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس میں سے دنیا کے لیے جو ہے اس کو دے دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے مومن ہو تو اس کی نعمت کی قدردانی کی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ سب کو نواز دیتے ہیں، دنیا تو ملتی ملتی، آخرت کیا ہوگی وہ مومنوں کے لیے ہوگی۔ مقصود بیان، اس وقت جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سب کا بیان کرنا مد نظر بھی نہیں، مقصود صرف اول کی 2 آیتوں کی بابت، یعنی ان کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں حق تعالیٰ شانہ نے 2 ارادوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ارادہ دنیا، دوسرا ارادہ آخرت، اور ساتھ ساتھ دونوں کے ثمرات بھی مذکور ہیں، یعنی اس میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ مضمون اگرچہ بارہا کانوں میں پڑا ہوگا مگر اب تک اس کو سرسری طور سے سنا گیا، اور یہی وجہ ہے اس کے مؤثر نہ ہونے کی، کیونکہ اگر مؤثر ہوا ہوتا تو اس کی علامات و آثار موجود ہوتے، یعنی اگر یہ پہلے اگر کبھی اس پہ غور کیا ہوتا تو ہماری زندگیوں میں اس کا اثر آنا چاہیے تھا۔ اس وقت اس مضمون کو اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جو اثر اس کا ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کے ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو سرسری نہ سمجھا جائے، اور مثل سابق بیانات کے اس کو بے توجہی سے نہ سنا جائے، یعنی توجہ کے ساتھ اس کو وہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح سننا نہ سننا برابر ہوتا ہے۔
یعنی اگر توجہ نہیں ہے آپ کی کسی کام کے لیے تو پھر سننا 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 دونوں برابر. کسی مضمون کا کانوں میں پہنچنا اس کا نام نہیں کہ اس کو بے توجہی کے ساتھ سن لیا جائے. کیونکہ قرآن شریف میں کفار کے بارے میں جا بجا ارشاد ہے کہ یہ قرآن کو سنتے نہیں، بہرے ہیں. حالانکہ آواز تو ان کے کانوں میں پہنچتی تھی. بلکہ سننا اس کا نام ہے کہ مضمون سن کر اس میں تدبر کیا جائے، یعنی غور کریں پھر عمل کیا جائے. سورہ صاد میں صاف صاف مذکور ہے کہ ہم نے قرآن تدبر و تذکر کے واسطے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتاب اس میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. ٹھیک ہے نا، کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ بابرکت کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو ہم نے کتاب مبارک، یعنی یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس طرح اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں. اور جہاں مجھے قرآن شریف میں تدبر نہ کرنے کی شکایت ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ہم لوگوں میں بڑی کمی یہ ہے کہ قرآن شریف میں تدبر نہیں کرتے. اس کا مطلب لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ترجمہ قرآن دیکھنا چاہیے، مگر صرف اتنا کافی نہیں. کیونکہ جو لوگ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ان میں بھی یہ کمی موجود ہے کہ وہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. ترجمہ تو آتا ہے ان کو لیکن قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، ماں سرسری طور پر اس کو پڑھ جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ پھر کیا مطلب، کیا سب مسلمانوں کو مولوی بن جانا چاہیے؟ نہیں صاحبو، میں آپ کو مولوی بننے کی صلاح نہیں دیتا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ قرآن میں سے جو ضروری حصہ عمل کے لیے علماء نے مدون کر دیا ہے، جس کا نام علم عقائد، علم اخلاق، علم فقہ، آپ لوگ اس میں توجہ نہیں کرتے. یعنی جو عمل کے لیے چیزیں جو ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. عقائد کے حوالے سے قرآن کے اندر موجود ہے نا، عقائد موجود ہیں، اخلاق کی موجود ہے، فقہ موجود ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے تھیں؟ یہ ہم سب کے لیے تھی. تو یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے اس کو، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.